Episode 31. شہر کے دروازے تک پہنچتے پہنچتے مضافات سے 5000 آدمی ان کے ساتھ شامل ہو چکے تھے۔ اس عرصے میں رضاکاروں کا دوسرا گروہ شہر کے عوام کو تیار کر چکا تھا۔ باہر سے حملہ آوروں کی آمد کی خبر سنتے ہی قسطلہ کے سپاہیوں کا ایک دستہ دروازے کی حفاظت کے لیے پہنچا، لیکن اہل شہر نے انہیں موت کے گھاٹ اتار کر دروازہ کھول دیا۔ طلح کے عوام اپنے گھروں، مسجدوں اور درس گاہوں سے نکل کر حملہ آوروں کے ساتھ شامل ہوتے گئے۔ یحییٰ کی فوج اور پولیس کے بعض دستے بھی حریت پسندوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور انہوں نے حملہ آوروں کے پہنچنے سے پہلے ہی قید خانے کے دروازے کھول دیے۔ قسطلہ کے سپاہی اپنی مختلف چوکیوں سے مار کھا کر بھاگے اور انہوں نے یحییٰ کے محل میں پناہ لی۔ غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل کوئی 30,000 انسان یحییٰ کے محل پر یلغار کر رہے تھے۔ اب اس مشتعل اور غیر منظم ہجوم کا کوئی لیڈر نہ تھا۔ ہر شخص دوسرے کے مقابلے میں اپنی آواز بلند کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ محل کے محافظ فصیل سے تیر برسا کر حملہ آوروں کو دروازے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اچانک تیروں کی بارش رک گئی اور ہجوم دروازے پر ٹوٹ پڑا۔ یہ لوگ دروازہ توڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ایک ضعیف آدمی بھاگتا ہوا آیا اور پوری قوت کے ساتھ چلانے لگا، تم سب بے وقوف ہو، وہ دوسرے دروازے سے نکل کر بھاگ گئے ہیں، تم سب پاگل ہو، یحییٰ نکل چکا ہے۔ اس ہنگامے میں جن لوگوں کے کان اس کی پکار سے متاثر ہوئے، انہوں نے دہائی مچا کر دوسروں کو متوجہ کیا۔ لوگوں کی ٹولیاں یکے بعد دیگرے دوسرے دروازے کا رخ کرنے لگیں۔ دوسرا دروازہ کھلا تھا اور یحییٰ قسطلہ کے چند سواروں کے ساتھ فرار ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عوام محل میں داخل ہو کر خوشی کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ کسی نے بلند آواز میں کہا، غرناطہ کا مجاہد کہاں ہے؟ اس کے ساتھ ہی محل کے مختلف کونوں سے آوازیں آنے لگیں، غرناطہ کا مجاہد کہاں ہے؟ اور غرناطہ کا مجاہد دروازے سے باہر کھڑا اپنے ہونٹ کاٹ رہا تھا۔ اسے فتح کی خوشی سے زیادہ یحییٰ کے فرار ہونے کا افسوس تھا۔ طاہرہ محل سے باہر نکلی اور اس نے احمد کے قریب آ کر کہا، ابا جان کہیں نظر نہیں آئے؟ عبدالواحد آپ کو تلاش کر رہا ہے، بہت سے لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ احمد نے تھکی ہوئی آواز میں کہا، میں ان سے صبح ملوں گا۔ طاہرہ نے کہا، آپ بہت تھک گئے ہیں، چلیے گھر چلیں، ابا جان یقیناً وہاں پہنچ چکے ہوں گے۔ احمد نے کہا، اگر آپ بستی کے لوگوں کے ساتھ گھر جا سکیں تو میں آس پاس کسی سرائے میں ٹھہر جاؤں گا، صبح کی نماز کے بعد میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ طاہرہ نے کہا، آپ ایک اجڑے ہوئے گھر پر سرائے کو ترجیح نہ دیں، چلیے۔ شہر میں ایک نئی زندگی کروٹ لے چکی تھی۔ محل پر قبضہ ہوتے ہی کئی لوگ جن کے دل یحییٰ کی حکومت کے مظالم سے زخمی تھے، شہر میں واپس چلے گئے تھے اور وہ یحییٰ کے بدنام عہدیداروں کو گھسیٹ کر گھروں سے باہر نکال رہے تھے۔ چند لوگوں نے یحییٰ کے ایک وزیر کو پکڑ لیا تھا اور اسے گدھے پر لاد کر شہر کے بازاروں کی سیر کرا رہے تھے۔ ایک چوراہے میں ایک شاعر گا رہا تھا، قدرت نے ظالموں کے ہاتھ سے تلوار چھین لی ہے، اب ہم ان سے گن گن کر بدلہ لیں گے۔ چند نوجوان اس کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ چوراہے سے چند قدم آگے جا کر طاہرہ نے کہا، اب انہیں مظلوموں کے ہر آنسو کا حساب دینا پڑے گا۔ احمد نے کہا، انقلاب بسا اوقات مظلوموں کو ظالم بنا دیتا ہے، وہ انقلاب جو عوام کے ہاتھ میں انتقام کی تلوار دے دیتا ہے، قوموں کی زندگی کے لیے بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ طلح کے حریت پسند ظلم کی عمارت کے کھنڈروں پر عدل و انصاف کی عمارت تعمیر کرنے کے بجائے ظلم کی ایک اور عمارت کھڑی نہ کر دیں۔ بستی کی مسجد کے قریب پہنچ کر انہیں آدمیوں کا ایک گروہ ملا اور انہوں نے بتایا کہ وہ شہیدوں کی لاشوں کو دفن کر کے آ رہے ہیں۔ طاہرہ نے اپنے باپ کے متعلق پوچھا تو اس کی گلی کے ایک آدمی نے جواب دیا، نماز مغرب کے وقت ہماری بستی کا ایک آدمی جو شیخ ابو یعقوب سے چند دن بعد قید ہوا تھا، بخار کی حالت میں اپنے گھر پہنچا ہے۔ اس نے یہ اطلاع دی ہے کہ میں نے شیخ ابو یعقوب کو قید خانے میں نہیں دیکھا۔ ممکن ہے کہ بعض با اثر قیدیوں کی طرح انہیں بھی علیحدہ کوٹریوں میں بند کر دیا گیا ہو، لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ آج جب حملہ آوروں نے قید خانے کا دروازہ کھولا تھا تو بستی کے قیدیوں نے انہیں ہر جگہ تلاش کیا لیکن وہ نہیں ملے۔ بعض قیدیوں کو طلح سے باہر دوسرے قید خانوں میں منتقل کر دیا گیا تھا، ممکن ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہوں۔
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اسی قید خانے میں ہوں اور اپنی کوٹریوں سے نکلتے ہی ہجوم کے ساتھ شامل ہو گئے ہوں اور بستی کے دوسرے قیدیوں نے انہیں نہ دیکھا ہو۔ بستی کی مسجد کے قریب پہنچ کر احمد نے طاہرہ سے کہا، آپ جائیں، میں نماز پڑھ کر آتا ہوں۔ احمد وضو کر کے مسجد کے اندر داخل ہوا تو وہاں وہی ضعیف العمر آدمی بیٹھا ہوا تھا جسے اس نے گزشتہ رات دیکھا تھا۔ وہ اٹھ کر احمد کے ساتھ بغل گیر ہوا اور کہنے لگا، بیٹا، کل میں نے تمہاری پیشانی پر نور کی ایک کرن دیکھی تھی اور آج طلع طلع میں روشنی کا سیلاب دیکھ رہا ہوں۔ کل تم میرے لیے ایک اجنبی تھے اور آج تم میری قوم کے محسن ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ غرناطہ کا محسن تمہارے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ احمد نے مسکراتے ہوئے کہا، تو آپ ابھی تک دریا کے پار اپنی بستی میں نہیں گئے؟ بوڑھے نے کہا، کل جب میں یہاں سے گزر رہا تھا تو نماز مغرب کے وقت بھی یہ مسجد سنسان تھی۔ میں نے اذان دی لیکن نماز کے لیے کوئی نہ آیا۔ کبھی شیخ ابو یعقوب یہاں نماز پڑھایا کرتے تھے تو یہ مسجد دروازے تک بھر جایا کرتی تھی۔ میں نے عہد کیا کہ جب تک یہ مسجد پھر اسی طرح آباد نہیں ہو گئی میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا۔ جب آپ آئے تو میرے دل میں دو متضاد خیالات تھے۔ کبھی میں یہ خیال کرتا تھا کہ آپ حکومت کے جاسوس ہیں اور مجھے کوئی خطرناک آدمی سمجھ کر گرفتار کرنا چاہتے ہیں، لیکن جب میں آپ کا چہرہ دیکھتا تھا تو میرے شکوک دور ہو جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے کافی ہچکچاہٹ کے بعد آپ کو شیخ ابو یعقوب کے گھر کا پتہ دیا تھا۔ تو آپ کو معلوم تھا کہ شیخ ابو یعقوب قید میں ہیں اور ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے؟ مجھے سب کچھ معلوم تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو ایک اجنبی جان کر ظاہر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ احمد نے کہا، تو آج جو کچھ طلع طلع میں ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ حصہ آپ کا ہے۔ اگر آپ مجھے یہ بتا دیتے کہ شیخ ابو یعقوب کے گھر میں ایک لڑکی کے سوا کوئی نہیں تو میں شاید رات یہیں بسر کرتا، پھر شاید یہ انقلاب اتنی جلدی نہ آتا اور آپ کو بھی شاید کئی دن اور نمازیوں کا انتظار کرنا پڑتا۔ نماز سے فارغ ہو کر احمد گلی میں داخل ہوا تو ابو یعقوب کے مکان کا دروازہ کھلا تھا اور طاہرہ چند عورتوں کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ احمد نے دستک دی تو ایک عمر رسیدہ عورت باہر نکلی اور اسے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ اس نے کہا، آپ تشریف رکھیے، میں کھانا لاتی ہوں۔ احمد نے اس سے پوچھا، شیخ ابو یعقوب نہیں آئے؟ نہیں۔ تھوڑی دیر میں احمد کھانا کھا رہا تھا کہ محلے کے کئی آدمی اس کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ تھکاوٹ اور نیند کے باعث احمد کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن ہر بچہ، بوڑھا اور جوان اس کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے پر تلا ہوا تھا۔ بالآخر ایک بوڑھے نے اٹھتے ہوئے باقی آدمیوں سے کہا، اب انہیں آرام کرنے دو، یہ بہت تھکے ہوئے ہیں۔ ان کے رخصت ہوتے ہی احمد قالین پر لیٹ گیا۔ طاہرہ نے دوسرے کمرے میں اس کا بستر بچھانے کے بعد دروازے سے جھانکتے ہوئے کہا، اٹھیے، میں نے آپ کا بستر بچھا دیا ہے۔ احمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ طاہرہ پریشانی کی حالت میں کھڑی تھی کہ ایک عمر رسیدہ عورت برتن اٹھانے آئی اور اس نے کہا، یہ تو یہیں سو گئے ہیں۔ طاہرہ نے کہا، انہیں جگا کر کہو کہ بستر پر لیٹ جائیں۔ عورت نے احمد کا بازو جھنجھوڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو وہ کروٹ بدل کر بڑبڑایا، بھائی جان، امی، حسن کو منع کیجیے، یہ مجھے تنگ کرتا ہے۔ طاہرہ نے کہا، چھوڑ دو، رہنے دو، ایک سپاہی کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ خادمہ برتن اٹھا کر چلی گئی۔ طاہرہ چند ثانیے وہیں کھڑی رہی۔ بھائی جان، امی، حسن، نہ جانے کیوں یہ الفاظ بار بار اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ یہ نوجوان ایک دن قبل ایک اجنبی کی حیثیت میں آیا تھا اور صرف ایک دن بعد طاہرہ یہ محسوس کر رہی تھی کہ اس کے لیے وہ لوگ بھی اجنبی نہیں رہے جنہیں وہ خواب کی حالت میں پکار رہا تھا۔ ان کی خیالی تصویریں اس کے ذہن میں آ رہی تھیں۔ اس نے دوسرے کمرے میں جا کر بستر سے ایک چادر اٹھائی اور احمد کے اوپر ڈال کر بالائی منزل کے کمرے میں چلی گئی۔ دن چڑھے احمد بیدار ہوا۔ سورج کافی اوپر آ چکا تھا اور کمرے کے کھلے دروازے اور روشن دانوں سے دھوپ اندر آ رہی تھی۔ ایک عمر رسیدہ لیکن قوی الجثہ آدمی اس کے قریب ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ احمد پریشان سا ہو کر اٹھ بیٹھا۔ عمر رسیدہ آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے خیال میں اب آپ کی نیند پوری ہو گئی ہوگی۔ احمد نے نادم سا ہو کر کہا، میرے خیال میں بہت زیادہ سویا ہوں۔ عمر رسیدہ آدمی نے کہا، میں ابو یعقوب ہوں۔ احمد اضطراری حالت میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ابو یعقوب نے اٹھ کر اس کے ساتھ مصافحہ کیا
اور اسے اپنے قریب دوسری کرسی پر بٹھا لیا۔ احمد نے سوال کیا، آپ یہاں کب پہنچے؟ میں پچھلے پہر پہنچا تھا۔ بہت دیر لگائی آپ نے؟ ابو یعقوب نے کہا، آدھی رات تک تو شاہی محل میں قیامت کا ہنگامہ تھا۔ اس کے بعد جب لوگوں نے اپنے اپنے گھروں کی راہ لی تو چند سنجیدہ آدمیوں کو ایک جگہ بیٹھ کر مستقبل کے متعلق غور کرنے کا موقع ملا۔ احمد نے سوال کیا، آپ شہر کے قید خانے میں تھے؟ ابو یعقوب نے جواب دیا، ہاں، میں 5 آدمیوں کے ساتھ ایک زمیں دوز کوٹری میں بند تھا۔ قید خانے کا دروازہ کھلنے کے بعد کسی کو ہمارا خیال نہ آیا۔ غروب آفتاب کے بعد ہم اپنی کوٹری کے دروازے کو توڑنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم میں سے ایک قیدی کے رشتہ دار اس کی تلاش میں وہاں پہنچ گئے، ورنہ ہم شاید 1-2 دن اور وہاں رہتے۔ احمد نے کہا، میرا نام احمد ہے۔ ابو یعقوب نے کہا، میں تمہارے متعلق اس سے کہیں زیادہ جانتا ہوں۔ طاہرہ مجھے بہت کچھ بتا چکی ہے۔ احمد نے پوچھا، یحییٰ کا کوئی سراغ ملا؟ وہ نکل چکا ہے اور ہمیں یقین ہے کہ وہ الفانسو کی مدد لے کر دوبارہ آئے گا۔ الفانسو کی فوج ہماری سرحد سے 3-4 منازل کے فاصلے پر ایک قلعے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی مصیبت سے نجات حاصل کی ہے، بڑی مصیبت آنے والی ہے۔ رات ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ ایک گروہ کی رائے یہ ہے کہ ہمیں جمہور کی قوت پر اعتماد کرنا چاہیے، دوسرے گروہ کی رائے یہ ہے کہ اہل طلیطلہ تنہا الفانسو کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں بطلیوس کے حکمران عمر المتوکل سے مدد لینی چاہیے۔ ہمارے اکثر رہنما گرفتار ہونے سے پہلے عمر المتوکل سے بات چیت کر چکے تھے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں جو عمر المتوکل کی اطاعت قبول کرنے کے خلاف ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ میری رائے بہت زیادہ مؤثر ثابت ہوگی۔ میں کل ہی یہ دیکھ چکا ہوں کہ عمر المتوکل کے طرفداروں کا پلہ بہت بھاری ہے۔ اگر الفانسو نے فوراً حملہ کر دیا تو رائے عامہ بھی عمر المتوکل کی اعانت کو لبیک کہے گی۔ احمد نے کہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل طلیطلہ اسی غلطی کا اعادہ کریں گے جو کسی زمانے میں اہل قرطبہ سے سرزد ہوئی تھی۔ ابو یعقوب نے جواب دیا، آپ اطمینان رکھیے، عمر المتوکل کے ساتھ ہماری شرائط بہت سخت ہوں گی۔ ویسے بھی وہ معتمد سے بہت مختلف ہے۔ اس کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ الفانسو کا باج گزار نہیں، اس کے علاوہ ایک حکمران کی حیثیت میں بھی شرعی حدود کا پابند ہے۔ اب تھوڑی دیر تک شاہی ایوان میں شہر کے اکابر کا اجلاس ہوگا، آپ میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائیے۔ تھوڑی دیر بعد ابو یعقوب اور احمد شہر کا رخ کر رہے تھے۔ شاعر کا خواب۔ عبد المنعم کو طلیطلہ کے قید خانے سے سرحدی قلعے میں منتقل ہوئے 5 ہفتے گزر چکے تھے۔ قیدیوں کی تعداد اس قلعے کے محافظ فوجیوں سے تقریباً 1.5 گنا تھی۔ فوج کا سالار ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار سپاہی تھا اور طلیطلہ کی سرحد کے ایک اہم ترین دفاعی حصار کا ایک قید خانے میں تبدیل ہونا اس کے لیے پریشانی کا باعث تھا۔ ایک شام قلعے کے 4 پہرے دار عبد المنعم کے پاس آئے اور اسے کوٹری سے نکال کر سالار کے سامنے لے گئے۔ سالار بالائی منزل کے ایک کمرے میں کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے میز پر چند کاغذات بکھرے ہوئے تھے۔ سالار کے بائیں ہاتھ دوسری کرسی پر ایک پولیس کا افسر بیٹھا ہوا تھا۔ عبد المنعم کمرے میں داخل ہوا تو یہ لوگ کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتے رہے۔ بالآخر سالار نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے پولیس افسر کی طرف دیکھا اور سوال کیا، کیا یہ وہی ہے؟ نوجوان نے اس بات میں سر ہلایا۔ سالار نے پہرے داروں کو اشارہ کیا اور وہ باہر نکل گئے۔ پھر اس نے عبد المنعم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آپ کا نام عبد المنعم ہے؟ ہاں، عبد المنعم نے گھٹی ہوئی آواز میں جواب دیا۔ آپ قرطبہ سے طلیطلہ اور طلیطلہ کے قید خانے سے یہاں لائے گئے تھے؟ عبد المنعم نے جواب دیا، ہاں۔ عمر رسیدہ سالار نے اپنے چہرے پر ایک مغموم سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کسی دن مجھے اس قلعے کے محافظ کے بجائے قید خانے کے داروغہ کے فرائض سر انجام دینے پڑیں گے تو میں شاید طلیطلہ کی حکومت کی ملازمت نہ کرتا۔ بہرحال میں یہی کوشش کرتا رہا ہوں کہ یہاں قیدیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، لیکن اس وقت میرا مقصد اپنی صفائی پیش کرنا نہیں۔ آپ سن چکے ہوں گے کہ امیر یحییٰ فرار ہو چکا ہے۔ اہل طلیطلہ نے الفانسو کی طرف سے جوابی کارروائی کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے بطلیوس کے حکمران عمر المتوکل کے پاس ایک وفد بھیجا ہے۔
امید ہے کہ بطلیوس کی فوج بہت جلد طلیطلہ کی حفاظت کے لیے پہنچ جائے گی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں طلیطلہ کے سیاسی قیدیوں کو بھی رہا کر دوں۔ ان کے متعلق یہاں کوئی یادداشت نہیں۔ میں نے طلیطلہ کی نئی حکومت سے ہدایت طلب کی تھی، لیکن اب تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا۔ تھوڑی دیر قبل مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ الفانسو کی فوج ہماری سرحد کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے اور ان کے چند دستے اس قلعے سے 4 کوس کے فاصلے پر پہنچ چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ آج رات یا کل صبح تک یہاں پہنچ جائیں۔ اس لیے میں نے قیدیوں کو فوراً آزاد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کاش مجھے اس سے قبل آپ کے متعلق معلوم ہوتا۔ یہ طلیطلہ کی پولیس کے افسر ہیں اور یہاں یہ ابھی آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ میری قید میں ایسے لوگ بھی ہیں جن پر اندلس کے مسلمانوں کو فخر کرنا چاہیے۔ پیشکش رہبر ٹی وی